السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل۔ آج جو سب سے پہلے ٹاپک میں نے ڈسکس کرنا ہے وہ وزیر اعظم کا ہے۔ ملک کے استحکام کے لیے آئی ایم ایف کا قرض ضروری تھا۔ آئی ایم ایف قرض پر خوشی نہیں ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ کچکول لے کر آئے گا۔ کب تک قرضوں پر جیتے رہیں گے؟ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ تحریک انصاف نے ملک کے 4 سال برباد کر دیے۔ اللہ نے موقع دیا تو 5 سال میں 50 لاکھ جو لیپ ٹاپ ہیں وہ تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ میں یہاں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے بھائی پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، اپنی کارکردگی بتا دیں، کیا انہوں نے پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا؟ اگر کیا تو کیا پاکستان دوبارہ آپ کے دور حکومت میں آئی ایم ایف کی دہلیز پر کیوں گیا؟ آپ نے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ آپ خود وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ آپ اپنی سوائے چند سڑکوں کے آپ اپنا ایک کام بتا دیں جو آپ نے ملک کے مفاد کے لیے کیا ہو۔ ہم آپ کی بات کیسے مان لیں کہ آپ جو ہے ہمیں پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے، جبکہ ہم نے آپ کو 2-3 دفعہ موقع دیا کہ آپ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ ناکام رہے۔ ہم بار بار آپ کی باتوں پر آ کر آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ آپ نے یا آپ کے بھائی نے پاکستان کو کیا دیا؟ جب بھی آپ کے خلاف مقدمات درج ہوئے آپ فوراً باہر بھاگ گئے۔ آپ کا بھائی دنیا کے ہر ملک میں جانا پسند کرتا ہے آج کل، لیکن پاکستان نہیں آتا۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کا قانون آپ پر اپلائی نہیں ہوتا؟ کیا پاکستان کا قانون صرف غریب کے لیے ہے؟ آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ اب بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ کتنی دفعہ آپ اس غریب عوام کو لولی پاپ دے کر آپ 5 سال آئیں گے، انجوائے کریں گے، اور جب اپوزیشن میں آئیں گے تو آپ باہر بھاگ جائیں گے؟ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر مجھے آئندہ 5 سال ملے تو میں 50 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کروں گا۔ بہت اچھی بات ہے، لیپ ٹاپ دینے چاہیے نوجوان کے لیے، تعلیم کے اندر یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن کیا اس وقت جب پاکستان آئی ایم ایف کی دہلیز پر بیٹھا ہو، جب پاکستان پائی پائی کے لیے دوست ممالک کا محتاج ہو، کیا اس سٹیج پر لیپ ٹاپ کی تقسیم مناسب ہے؟ جب ایک گھر میں بھوک ناچ رہی ہو، وہاں پہ روزگار نہ ہو، تعلیم ہونے کے باوجود اس کو جابز نہ ملتی ہوں، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ لیپ ٹاپ کو کیا کرے گا؟ جب گھر کے افراد ہی بھوکے بیٹھے ہوں گے تو لیپ ٹاپ لے کے یہ کیا کرے گا؟ تو وزیر اعظم صاحب، آپ کوئی ایسی پالیسی لے کے آئیں جس میں گھر کے افراد رات کو بھوکے نہ سوئیں، آپ کو بد دعائیں نہ دیں۔ لیپ ٹاپ ضرور تقسیم کیجیے گا، لیکن جب پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہو پھر یہ چیزیں تقسیم کریں، پھر ہمیں خوشی بھی ہوگی۔ لیکن اس سٹیج پر جب پاکستان کے بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں، آپ لیپ ٹاپ کی باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح کے لولی پاپ جو ہیں وہ آپ کو الیکشن نہیں جتوا سکتے بدقسمتی کے ساتھ۔ اور دوسرا جو ٹاپک ہے، آئی ایم ایف بورڈ نے $3 ارب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے منظوری دے دی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسٹیٹ بینک میں 1.2 جو ڈالرز ہیں وہ منتقل ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں وزیر اعظم کا جو کردار تھا وہ بہت زیادہ اہم تھا۔ یہ پروگرام 9 ماہ کا ہے۔ آئی ایم ایف کے ایم ڈی نے کہا کہ پاکستان کو اس پروگرام پر پوری لگن کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ میں اسحاق ڈار سے پوچھتا ہوں، جب آپ پاکستان آئے تھے تو آپ بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ میں پاکستان کو آئی ایم ایف سے آزاد کروں گا، پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں گا۔ یہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا؟ مان لیا کہ ابھی آپ کو بہت کم عرصہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ نون لیگ کے دور حکومت میں آپ وزیر خزانہ تھے، آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ کیا اس دور حکومت میں آپ نے معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا؟ نہیں۔ جب بھی نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی آپ فوراً بیرون ملک چلے گئے۔ آپ نے پاکستان کے اندر کیسز کا سامنا کرنے سے انکار کر دیا، آپ کی جائیدادیں منجمد کی گئیں، آپ مفرور تھے، آپ کو لایا گیا، آپ کے تمام کیسز ختم کیے گئے، آپ کی جائیدادوں کو کھول دیا گیا، اور اب آپ وزیر خزانہ ہیں۔ جس طرح چاہیں آپ لوٹ مار کر کے
اب بھی آپ چلے جائیں گے جیسے نون لیگ کی حکومت ختم ہوگی، پھر واپس نہیں آئیں گے۔ تو کیا پاکستان کو ایک ایسا وزیر خزانہ چاہیے جو ہر 5 سال کے بعد پاکستان سے بھاگ جاتا ہو، جب حکومت آئے تو واپس آ جاتا ہو؟ تو یہ کس طرح کی آپ کی پالیسیز ہیں؟ آپ تو مفتہ اسماعیل پر بڑی کرٹیسائز کرتے تھے، آپ اپنی پالیسیز بتا دیں کہ آپ نے ان چند ماہ میں پاکستان کو کیا دیا سوائے IMF کی بھیک کے؟ وہ بھی آپ کی کوششوں سے نہیں بلکہ آرمی چیف کی کوششوں سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے۔ جہاں تک IMF کی بات ہے، IMF تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک ملک ہم سے آزاد ہو، وہ تو ہمیشہ یہی کہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ بھکاری پن میں ہمیشہ الجھا رہے، وہ پائی پائی کا محتاج ہو۔ تو IMF کو کیا ضرورت ہے؟ جتنی مشکل شرائط IMF نے رکھی ہیں، پاکستان کا چلنا بہت مشکل ہے۔ اگر ان لوگوں نے IMF کے پروگرام کو چلا بھی لیا تو عوام کا جو جینا ہے وہ مشکل ہو جائے گا، بہت زیادہ مہنگائی ہو جائے گی۔ IMF نے کہا کہ آپ کو پاور سیکٹر کے اندر مزید جو یونٹس ہیں وہ آپ کو مہنگے کرنے ہوں گے بجلی کے۔ اگر بجلی کے مزید آپ نے یونٹس مہنگے کیے تو عوام کس طرح یہ بوجھ برداشت کر پائے گی؟ آج بھی 25 سے 30 روپے کا ایک یونٹ ہے جو کبھی کمرشل دور میں ہوا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج جس کا 150، 100، 200 یونٹ چلتا ہے، آج اس کا جو بل ہے وہ 7-8 ہزار آتا ہے۔ ایک عام مڈل کلاس فیملی جو ہے وہ آرام سے 250 سے 300 یونٹ استعمال کرتی ہے۔ مجھے بتائیں وہ کس طرح بل پے کرے گا جہاں پر اتنی زیادہ مہنگائی ہو؟ تو اسحاق ڈار صاحب، آپ برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں۔ آپ صرف دوسروں پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نواز شریف کے فیورٹ ضرور ہیں لیکن اس عوام کے فیورٹ نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کے دور حکومت میں عوام کو بالکل ریلیف نہیں ملا۔ روس کا آپ نے لولی پاپ دیا کہ وہاں سے جو ہے وہ فیول آ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، جیسے روس سے فیول آیا یہاں پہ پاکستان میں اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اگر موازنہ کیا جائے عمران خان کے دور کا اور آپ کے دور کا تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان کے دور میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی، آپ کے دور میں مہنگائی جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے۔ اس لیے آج کے بعد آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ عمران خان کے 4 سالہ اقتدار نے عوام کو برباد کیا، کچھ نہیں دیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے 4 سال عوام پر بھاری تھے تو آپ اس سے اچھا کر کے دکھا دیں، ہم آپ کو مان جائیں گے۔ ہمیشہ پاکستان کی عوام نے اس کو عزت دی ہے جس نے اس عوام کا سوچا ہو۔ آج آپ نے عمران خان کے اوپر 200 سے زیادہ مقدمات درج کر دیے ہیں، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ ہمیشہ نون لیگ کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ جب بھی نون لیگ کو اقتدار ملا تو انہوں نے سوائے اپنے مقدمات ختم کیے، اس کے علاوہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ اتنے پاک صاف نیک ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگ بری کیوں نہیں ہوئے؟ اس طریقے جس طرح وزیر اعظم کے بیٹا سلمان شہباز کچھ دن پہلے بری ہوا، اگر وہ اتنا شریف تھا، نیب نے غلط کیسز بنائے تھے تو اس سے پہلے کیوں نہیں بری ہوا؟ نیب کی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ کیس جو ہیں یہ بوگس ہیں۔ میں یہاں نیب عدالت سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ اس سے پہلے آپ کا جو حوصلہ ہے وہ کہاں تھا؟ اگر جو باتیں آج آپ کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کی؟ ہمیشہ نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں اپنے سارے کیسز معاف کروا لیے بدقسمتی کے ساتھ۔ پاکستان کے اندر جو قانون ہے یہ ان کے گھر کی لونڈی بن جاتی ہے۔ ہمیشہ دنیا یاد رکھے گی کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی، انہوں نے قومی اسمبلی کے ذریعے، سینٹ کے ذریعے قوانین میں ترامیم کی، اپنی مرضی کی ترامیم کرنے کے بعد اپنے کیسز معاف کروا دیے۔ یہ آپ کا ملک نہیں ہے۔ جس ملک کا خواب دیکھا گیا تھا یہ وہ ملک ہے ہی نہیں۔ کیا قائد اعظم نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ اس کے اندر اس کے جو کرپٹ لیڈر ہیں انہوں نے قوانین کے اندر ترامیم کر کے خود آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے، جس طرح انہوں نے نیب کے اندر کیا۔ نیب کے اندر اپنی من پسند ترامیم کر کے بآسانی سے اپنے کیسز معاف کروا لیے۔ یہ ملک آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ عوام آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ آج کا ولاگ بس اتنا ہی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔